عنوان کشکول، مرتب اسد علی دلوانی، قسط نمبر 17، روبوٹک دنیا۔ انسان نے جب یہ پہیہ ایجاد کیا تو سفر آسان ہوا، جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو علم عام ہوا، اور جب کمپیوٹر اور مصنوعی ذہانت نے جنم لیا تو دنیا سمٹ کر ہتھیلی پر آ گئی۔ مگر ہر آسانی کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہوا، کیا ہم نے سہولت کے بدلے احساس تو نہیں کھو دیا؟ کیا رفتار کے بدلے رشتہ قربان تو نہیں کر دیا؟ آج کی روبوٹک دنیا منظم ہے، خودکار ہے، تیز ہے، مگر دونوں کی دنیا کیسی ہے؟ اسی تقابل کو چند صفحات میں سمجھتے ہیں۔ محبت، دل کی گرمی یا ڈیجیٹل علامت۔ گزشتہ دنیا میں محبت ایک کیفیت تھی، ایک مسلسل عمل تھا۔ خط لکھے جاتے تھے، ملاقاتوں کا انتظار کیا جاتا تھا، ایک آواز سننے کے لیے دل بے تاب رہتا تھا۔ محبت میں صبر تھا، قربانی تھی، وقت کی نظر تھی۔ رشتہ صرف اعلان نہیں ہوتا تھا بلکہ نبھایا جاتا تھا۔ لفظ کم ہوتے تھے مگر وزندار ہوتے تھے، وعدے کم ہوتے تھے مگر سچے ہوتے تھے۔ آج محبت کا اظہار آسان ہے، ایک کلک، ایک پیغام، ایک تصویر، ایک اسٹیٹس۔ الفاظ کی کمی نہیں، اظہار کی کمی نہیں، مگر استقامت کم ہوتی جا رہی ہے۔ رشتہ شروع کرنا آسان، ختم کرنا اسی سے بھی آسان۔ گزشتہ دنیا میں محبت دل سے نکلتی تھی اور آنکھوں تک پہنچتی تھی، آج اکثر انگلیوں سے نکلتی ہے اور اسکرین تک محدود رہتی ہے۔ دلاسا، کندھا یا خودکار جواب۔ پہلے جب کسی پر مصیبت آتی تھی تو لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، خاموشی میں بھی سمجھ لیتے تھے۔ دلاسا صرف الفاظ نہیں تھا، موجودگی تھی۔ کسی کے غم میں شریک ہونا ایک قرض سمجھا جاتا تھا۔ آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ ہوتے تھے، ہمت بندھانے کے لیے آنکھوں میں سچائی ہوتی تھی۔ اب دلاسا اکثر ایک پیغام، ایک وائس نوٹ یا فارورڈ شدہ عبارت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تعزیت بھی اسٹیٹس کے ذریعے، مبارکباد بھی ایموجی کے ذریعے۔ احساس موجود ہے مگر مصروفیات کی دیوار حائل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جواب دینا کافی ہے، حالانکہ کبھی بھی جواب نہیں بلکہ موجودگی درکار ہوتی ہے۔ روبوٹک دنیا نے رابطہ تو آسان کیا مگر رفاقت کو مختصر کر دیا۔ اب خلوص وقت، فرصت یا فارمولہ۔ ماضی میں وقت رشتوں کے لیے محسوس ہوتا تھا، شامیں بیٹھکوں میں گزرتی تھیں، گفتگو بغیر کسی مقصد کے بھی قیمتی ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو سننے کے لیے بیٹھتے تھے، جلدی نہیں ہوتی تھی۔ خلوص یہ تھا کہ جب آپ جس کے ساتھ ہوں مکمل اسی کے ساتھ ہوں۔ آج وقت کیلنڈر میں بند ہے، ملاقاتیں شیڈیول کے تحت، باتیں محدود، توجہ تقسیم۔ ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر ہر شخص اپنی اسکرین میں مصروف۔ سننا کم ہو گیا ہے، بولنا زیادہ۔ خلوص وقت کا مطلب یہ نہیں کہ وقت زیادہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو وقت ہو وہ خالص ہو۔ روبوٹک نظام ہمیں کارآمد بنا رہا ہے مگر کبھی کبھی غیر محسوس طور پر ہمیں بے حس بھی کر دیتا ہے۔ رشتہ داری، ذمہ داری یا رسمی تعلق۔ گزشتہ دنیا میں رشتہ داری مصروف نام کا تعلق نہیں تھا، دکھ سکھ کی شراکت تھی۔ خاندان ایک نظام تھا جس میں ہر فرد کی جگہ تھی، ہر بزرگ کی عزت تھی، ہر بچے کی تربیت مشترک تھی، خوشی اجتماعی ہوتی تھی، غم مشترکہ ہوتا تھا۔ اب رشتہ داری اکثر فون، لسٹ یا سوشل میڈیا کی فہرست میں محدود ہے۔ عید مبارک کے پیغامات اجتماعی طور پر بھیجے جاتے ہیں، ملاقاتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، مصروفیات اور ذاتی دائرے وسیع ہو گئے ہیں، مگر خاندانی قربت سکڑ گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں سب کو ہیں، ملتے کم ہیں۔ تعلق موجود ہے مگر تعلق کی حرارت کمزور ہے۔ سہولت اور انسانیت کا توازن۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ روبوٹک دنیا سراسر منفی ہے۔ اس نے تعلیم کو عام کیا، فاصلے کم کیے، بیماریوں کا علاج آسان کیا، کام کی رفتار بڑھائی۔ مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں، مسئلہ اس کے استعمال کا ہے۔
اگر ہم نے مشین کو خادم رکھا تو فائدہ ہوگا، مگر اب اگر ہم نے اسے حاکم بنا لیا تو نقصان ہوگا۔ انسان کی اصل طاقت اس کا دل ہے، اس کا احساس ہے، اس کی ہمدردی ہے۔ مشین حساب کر سکتی ہے مگر محبت نہیں دے سکتی، جواب دے سکتی ہے مگر درد نہیں سمجھ سکتی۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سہولت کے ساتھ انسانیت کو بھی بچائیں گے یا نہیں۔ تعمیر کا راستہ۔ تعمیر اس میں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں مگر اس کے اسیر نہ بنیں۔ محبت کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھیں بلکہ عمل سے ثابت کریں۔ دلاست صرف پیغام نہ ہو بلکہ موجودگی بھی ہو۔ وقت صرف مصروفیات کے لیے نہ ہو بلکہ رشتوں کے لیے بھی ہو۔ رشتہ داری صرف نام کی نہ ہو بلکہ نبھانے کی ہو۔ اگر ہم نے دلوں کی دنیا کو زندہ رکھا تو روبوٹک دنیا ہماری خدمت کرے گی، اور اگر ہم نے دلوں کو خاموش کر دیا تو ہم خود کا نظام کا حصہ بن جائیں گے۔ اصل ترقی رفتار میں نہیں، توازن میں ہے۔ اصل کامیابی سہولت میں نہیں، انسانیت میں ہے۔ یہی وہ تعمیر ہے جس پر ایک مضبوط، باوقار اور باحساس معاشرہ کھڑا ہو۔ سلام بر امام زمانہ۔